فلم، ٹی وی اور سٹیج کی معروف اداکارہ روحی بانو انتقال کر گئیں۔ بہن روبینہ یاسمین نے بتایا ہے کہ وہ ترکی کے شہر استنبول کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ گردوں کے عارضے میں مبتلا روحی گزشتہ 10 روز سے وینٹیلیٹر پر تھیں۔ اکلوتے بیٹے کے انتقال کے بعد سے روحی بانو نفسیاتی مسائل کا بھی شکار تھیں۔ اداکارہ روحی بانو 10 اگست 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ بے ساختہ اور فطری اداکاری روحی بانو کا خاصہ تھی۔ کرن کہانی، زرد گلاب، دروازہ اور کانچ کا پل روحی بانو کے یادگار ڈرامے ہیں۔ میں روحی بانو پرائڈ آف پرفارمنس پاکستان پی ٹی وی آرٹسٹ ہوں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی کی حامل ماضی کی معروف اداکارہ روحی بانو انتقال کر گئیں۔ ازدواجی زندگی کی بے سکونی اور اکلوتے بیٹے علی کا قتل گویا زندگی کی تمام رہنائیاں ایک ایک کر کے روحی بانو سے روٹتی رہیں۔ روحی بانو نفسیاتی مرض شیزوفرینیا میں مبتلا رہیں۔ روحی بانو نے انگریزی اور نفسیات سمیت 3 مضامین میں ماسٹر ڈگری حاصل کر رکھی تھی اور وہ زندگی کے آخری ایام میں ترکی کے ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ گلبرگ 3 لاہور میں روحی بانو کا یہ اپنا گھر ہے جو کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ روحی بانو چل بسیں۔ بے ساختہ اداکاری کا سورج غروب ہو گیا۔ روحی بانو نے بے پناہ شہرت اور کامیابیاں سمیٹیں، مگر ان کی ازدواجی زندگی بے رنگ رہی۔ جوان سال بیٹی کی موت نے باقی زندگی بھی اندھیر کر دی۔ طویل عرصہ فن کی دنیا سے کنارہ کش رہیں، مگر پرستاروں کے دل میں موجود رہیں۔ روحی بانو کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈال رہے ہیں امین حفیظ۔ اج سوچنیاں کی گل کہنی انہیں تکنا تے ہوش کدو رہنی۔ کرن کہانی، زرد گلاب، دروازہ اور ایسے بے شمار کلاسیکل ڈراموں میں یادگار کردار ادا کرنے والی روحی بانو کا شمار ان آرٹسٹوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان ٹی وی کو بنتے اور پلتے دیکھا۔ طلعت حسین، راحت کاظمی اور دوسرے ٹاپ ہیروز کے ساتھ ہٹ ڈرامے ناظرین کو دیے۔ روحی بانو نے تعلیمی اور فنی میدان میں اتنی کامیابیاں سمیٹیں کہ لوگ گنتے رہ گئے، لیکن شوبز کی رہنائیوں کے باوجود روحی بانو کی شخصیت پر تنہائی اور اداسی چھائی رہی۔ شاید اس کی وجہ بے کیف ازواجی زندگی تھی۔ یہی اداسی اور تنہائی بالآخر انہیں فن کی دنیا سے دور لے گئی۔ 2005 میں جوان سال اکلوتے بیٹے کی اچانک موت کا غم روحی بانو پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ وہ مزید بکھر گئیں، کبھی فاؤنٹین ہاؤس اور کبھی بہن کے گھر۔ فن سے کنارہ کش مگر گمنام نہ ہوئیں۔ موت کے بعد بھی پرستار انہیں بلا نہیں پائیں گے۔ کیمرہ مین محمد صادق اور ساتھی رپورٹر نوین علی کے ساتھ امین حفیظ، جیو نیوز، لاہور۔ معروف مصنف اور ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد اور مستنصر حسین تارڑ کا جیو نیوز سے گفتگو میں کہنا تھا کہ کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھرنے میں روحی بانو کا کوئی ثانی نہیں تھا، ان کی اداکاری میں ایک جادو تھا۔ دیکھیے کیا ہو سکتا ہے، میں ایک جس کو کہتے ہیں ہمارے کیریئر میں عمر بھر کا ایک طرح سے ساتھ ان سے رہا۔ میرے بہت سارے پلیز بھی انہوں نے کیے اور ذاتی سطح پر بھی ان سے بہت ایک قریبی تعلق رہا۔ شعر و ادب کی وہ بہت دل دادا تھیں اور اچھے سین کی، اچھے کریکٹر کی، ایک بہت غیر معمولی پہچان تھی۔ میں نے جن خواتین کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، بہت کم خواتین آرٹسٹ ایسی تھیں جو اتنی گہرائی میں جا کر اپنے کردار کو سمجھتی اور کرتی۔ 20-25 برس جو کام انہوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ٹیلی ویژن ڈرامے کی تاریخ لکھی جائے گی، ان میں سے جو چند نام جو ہیں وہ ہمیشہ پہلی صف میں رہیں گے، ان میں روحی بانو کا نام۔ میں ایکچولی 1968 میں پہلی مرتبہ میں نے اس کے ساتھ ڈرامہ کیا، فرار اس کا نام تھا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اشفاق صاحب کے 1-2 ڈرامے تھے، داستان حبیب۔ ایکٹنگ کے بارے میں مجھے یہی کہنا ہے کہ بھئی جس طرح ہمارے ادب میں ایک اصطلاح بعد میں آئی، میجیکل ریئلزم، جادوئی حقیقت نگاری، تو اس کی اداکاری میں اس ٹرم سے پہلے، جبکہ وہ اصطلاح ابھی نافذ نہیں ہوئی تھی، آٹومیٹکلی
وہ میجیکل ریئلزم اس کی ایکٹنگ میں تھی. اس میں جادو بھی تھا اور حقیقت نگاری بھی تھی اور اس میں کچھ پاگل پن بھی تھا اور اس میں کچھ نفسیاتی مسائل بھی تھے. یہ بہت سارا مکسچر تھا روہی کی شخصیت میں اور ان سب کو ملا کے ایک ایسی ایکٹریس وجود میں آئی تھی کہ جس کی مثال جو ہے ہی نہیں. روہی کے بعد اور کوئی نہیں ہوگا کیونکہ روہی کے بعد اتنا خوبصورت کوئی نہیں ہوگا, اتنا سینسٹیو کوئی نہیں ہوگا. مطلب ہے کہ جب وہ بولتی ڈائلاگ بھول جاتی تھی, ہم لوگ ڈائلاگ بول دیتے تھے, وہ بھول جاتی تھی. پھر ہماری کوشش ہوتی تھی کہ چلو ہم نے کیا اداکاری کرنی ہے, یہ بول جائے تاکہ سین مکمل ہو. چنانچہ اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا تھا کہ آپ بدھوؤں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور روہی بول رہی ہے اور کمال کر رہی ہے. معروف اداکار عابد علی, غلام محی الدین, توقیر ناصر, قوی خان, بشرا انصاری, قوی خان اور راحت کاظمی نے روہی بانو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان جیسا اداکار صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. روہی بانو فن اداکاری میں اکیڈمی کا درجہ رکھتی تھی. تو روہی تو ان اداکاروں میں سے تھی جو عہد ساز کہلاتے ہیں, جنہوں نے اس عہد کی تعریف کی ہوتی ہے, اس کے خد و خال کو درست کیا ہوتا ہے. ان اداکاروں میں تھی جن کا نام ہمیشہ رہے گا اور اگر جاننے والے کچھ لوگ ہیں تو اس کو یاد ضرور رکھیں. مجھے بد نصیبی سے ان کے ساتھ صرف ایک ہی کھیل میں کام کرنے کا اتفاق ہوا جو بانو آپا کا لکھا ہوا تھا, مگر اس میں انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جو میرے زندگی میں دوبارہ کسی اداکار کو وہ دہراتے دیکھا ہی نہیں. اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ان پر خاص عنایت ہے, وہ ان میں سے ایک تھی. وہ بہت سینسیٹیو تھی, ان کے کرداروں میں ان کے حساس ہونے کی بڑی واضح جھلک نظر آتی ہے اور وہ اپنا کام بہت ہی پیشن سے کرتی تھیں, بہت محسوس کر کے کرتی تھیں. اب یہ حیثیت تھی کیا تھا, زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اس کے سارے اپس اینڈ ڈاؤنز بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم نے میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے نے ہم نے اس کی وہ قدر نہیں کی جس کی وہ جو وہ ان کا حق بنتا تھا. بھول نہیں پائیں گے ان کی کنٹریبیوشن کو, ان کا اس فیلڈ میں جو اعلیٰ مقام ہے اس کو کبھی نہیں بھول پائیں گے. ہماری زندگیوں کے جو آئیڈیل ایکٹرز تھے بہت کم, ان میں سے ایک نام تھا روہی بانو کا, کہ جب کبھی اپنے آپ کو ایکٹنگ کرنے کے لیے سوچا یا تصور کیا کہ میں کچھ کر رہی ہوں یا کروں گی یا ایسا تو ویسا, تو روہی بانو ہی الٹیمیٹ ایک امیج تھا جو ذہن میں آتا تھا. یہ سب باتیں تو ہم کرتے ہی رہیں گے اور کرتے ہی رہتے ہیں, اور جب بھی کوئی چلا جاتا ہے ہم یہ سب کہتے ہیں, لیکن پھر وہی بات اب سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو ایک پروسیس ہے, سب نے جانا ہے. افسوس یہ ہے کہ کسی کی جرنی بہت تکلیف سے ہوتی ہے, کسی کی نہیں ہوتی ہے. جی میں نے ان کو صرف دیکھا نہیں, میں ان کے ساتھ کام بہت کیا میں نے, کیونکہ وہ میری شروع کی ساتھی اداکارہ تھیں. اور میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ روہی بانو جیسی اداکارہ پیدا نہیں ہو سکتی. اب ہم یہی سب باتیں کرتے ہیں, لیکن ان کی عظمت اور ان کی جو ان کا اپنا اخلاق تھا, جو ان کا ڈوب کر کام کرنا تھا, پھر ان کے ساتھ کام کرنا, یہی بڑی بات تھی. جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے تھے, مطلب مجھے تلاش رہتی تھی کہ وہ اچھا سے اسکرپٹ آئے اور اس میں روہی بھی ہو. کیونکہ میرا خیال ہے روہی جب کھیل میں ہوتی تھی تو ایک بات کی وہ کھیل دلیل ہوتا تھا کہ وہ اس کو لوگ ضرور پسند کریں گے, اس قدر وہ اچھی اداکارہ تھی. ایک بہت بڑی آرٹسٹ تھی نو ڈاؤٹ, اور ابتدائی دور میں جب پی ٹی وی کا دور شروع ہوا پاکستان میں, تو اس زمانے میں جو ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا ان کا, بہت بڑی آرٹسٹ تھی وہ. اور ابتدائی جو میری فلمی کریئر جب سے سٹارٹ ہوا تو ایک دو فلمیں ہم نے ساتھ بھی کی. اب مجھے بس سمجھ میں نہیں آئی یہ بات, کیونکہ ہر دفعہ ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں بلا سکتے, لیکن زندگی میں ہم لوگ کیوں بھولے ہوئے ہوتے ہیں. میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں شامل رکھتا ہوں, حکومتوں کو بھی رکھتا ہوں شامل, فنکاروں کو بھی رکھتا ہوں, سب کو شامل رکھتا ہوں. ہم بعد میں کہتے ہیں ساری باتیں.
इस चीज की सलाह होनी चाहिए, लेकिन ये नामुमकिन बात है। रूही बानो हम दोबारा पैदा नहीं कर सकते। 20 साल से 15 साल से वो काम नहीं कर रही थी, लेकिन आज तक हमें उनकी कमी जो है उनके होते हुए भी महसूस होती रही कि उनकी कमी है, तो हम पूरा नहीं कर सकते। और उनके जाने के बाद भी एक ऐसा खला है, मैं समझता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट की चंद बड़ी अदाकारों में से एक हैं। बहैसियत कलीग एक्ट्रेस के मैं समझता हूँ, मैंने जितने लोगों के साथ काम किया, वो एक ऐसा उनके काम में एक ऐसा मैजिक आपको अपने को स्टार्स में जब आप काम करते हैं तो आपको महसूस होता है। रूही बानो के साथ जो काम किया है मैंने, मुझे लगता था कि उनके अंदर से कुछ वेव्स निकलती हैं और वो अपने हसार में ले लेती हैं अपने आसपास के अदाकारों को भी, और इसलिए मुझे वो काम और उनके साथ वो जितना किया हुआ काम है वो मुझे हमेशा याद रहेगा। रूही बानो अपने इकलौते बेटे की मौत के बाद अरसा दराज से नफ्सियाती मसाइल का शिकार थीं। जियो टीवी के प्रोग्राम ब्रंच विद बुशरा में रूही बानो अपने बेटे का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गई थीं। बिल्कुल अकेले तने तन्हा रहती हूँ। तन्हाइयाँ एक सीरियल चला था ना शहनाज शेख का, वो मुझ पर पूरा सादिक आ रहा है कि मैं तन्हाइयों में रह रही हूँ। आपको क्या लगता है आपके बेटे को क्यों मर्डर किया, किसने किया? पुलिस रिपोर्ट तो ये है कि मोबाइल छीनने वालों ने मर्डर किया। 2-4 लड़के और बैठे हुए थे गाड़ी में, मैंने नई उसको गाड़ी लेकर दी थी मेहरान, तो वो निकल गया 12 बजे रात के, 7 दोस्तों को बिठा लिया। तो रास्ते में सुना कि दोस्तों ने बताया कि 2-4 लड़के गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रोकी, मोबाइल निकालो। जो पीछे 2 लड़के बैठे थे वो तो मोबाइल फेंक के चले गए। इसने मोबाइल फेंकने की बजाय उनके इतनी जोर से सर मारा और लड़ाई शुरू कर दी। जवान बच्चे फिर रिएक्ट तो करते हैं। सब भाग गए, ये अकेला गाड़ी चला रहा था और लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ से गोलियां मार दी। तो क्या एज थी उनकी? यही कोई 24-25 साल। खैर ये तो अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी होती है, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, लेकिन जब जितनी उम्र लिखी थी उसकी वो अल्लाह मियाँ ने ले लिया उसको। मगर उसके वालिद की तरफ से कभी आपको उसके बाद कोई आपसे उनका वालिद का भी मशकूक है कि पता नहीं जिंदा है कि नहीं है। अच्छा, उनको पता है या नहीं ये भी आपको नहीं मालूम कि वो जिंदा है कि नहीं? जी। अच्छा, कोई वास्ता कोई लिंक नहीं था? नहीं, वो उसको पहले ही बता रहा था कि मेरा ख्याल है अबू फौत हो गए। तो मैंने कहा तुम्हें किसने बताया? कहते मेरे दोस्तों ने बताया कि तुम्हारा बाप फौत हो चुका है। तो बहुत उदास रहने लग गया था। कभी बाप से मुलाकात होती थी उसकी? जी, 1-2 बार वो आए थे घर मिलने। तो उसे छत पे देखा तो कहता है ये कौन है मूंछों वाला? अच्छा। मैंने कहा नहीं इज्जत से मिलो, तुम्हारे बाप हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि कुछ उन्होंने कभी उसका ख्याल नहीं रखा या खर्चा वर्चा नहीं दिया? मूंछें थी ना उनकी। अच्छा, नहीं मगर वैसे उनका कोई इस तरह से उन्होंने सपोर्ट वगैरह नहीं किया उसको? सपोर्ट करते थे, बस कभी आ गए। वो चले गए थे ना, लंदन चले गए, अमेरिका चले गए थे। तो उनका जो छोटा भाई था वो पता नहीं कहाँ क्या खैर ये तो खैर मुगल होटल थे ना इनके। अच्छा। एक लंदन में मुगल होटल था, एक साउथ ईस्ट एशिया में था। अच्छा। तो वो भी मेरा ख्याल है चल रहा है अभी। तो मेरा ख्याल है फादर फौत हो गए तो ये उदास रहने लग गया था। तो मैंने कहा मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। तो कहता नहीं, बाप की बात और होती है। हाँ, चाहे कम मिले चाहे, मतलब वो एक। मैंने कहा मैं ही तुम्हारी बाप हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। खैर तो कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ ने जो सोचा होता है वो होके रहता है। लेकिन वो इतना टैलेंटेड था, मेरी इनकारनेशन थी, मेरा बिल्कुल डिट्टो मेरी कॉपी था।
اور اس کو مرنا نہیں چاہیے تھا, میرا نام زندہ کرنا چاہیے تھا, کام کرنا چاہیے تھا اسے. میں اس کو دیکھ کر زندہ تھی, اس کو دیکھ کر زندہ رہتی تھی. I was on the top of the world. اور اب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں پتہ نہیں کسی چوراستے پہ کھڑی ہوں. نہیں روحی, یہ آزمائشیں اللہ میاں دیتے اپنے نیک بندوں کو. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جہلم کے قریب فوجی مشق کے علاقے کا دورہ کیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے LOC ماحول کی طرز میں ایک بریگیڈ کی مشق کا مشاہدہ کیا. ٹینک, اینٹی ٹینک ویپن سمیت مختلف ویپن سسٹم سے فائرنگ کی مشق کا حصہ تھی. ملٹیپل آرٹلری گن اور فضائیہ کی جنگی طیارے بھی مشق کا حصہ تھے. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے جوانوں کے بلند جذبے کو سراہا. آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج نے خطے میں امن و استحکام کے لیے کام کیا. پاک فوج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے, کسی بھی مہم جوئی کے خلاف بھی مکمل تیار ہے. آرمی چیف نے ٹریننگ اور پیشہ ورانہ مہارت پر توجہ دینے پر زور دیا. پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ حکومت سنبھالنے کے وقت عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑا. ماضی کے حکمرانوں نے خزانہ خالی کر رکھا تھا, ایسے میں منی بجٹ لانا ناگزیر تھا. ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے دوست ممالک کا تعاون حاصل کرنا پڑا. فیصل آباد میں PTI کے ڈیپٹی سیکرٹری اطلاعات ندیم آفتاب سندھو کی رہائش گاہ پر متعدد اراکین قومی اسمبلی موجود تھے. راضا ریاض احمد, فیض اللہ کموکا, شیخ خرم زمان, رضا نصر اللہ گھمن اور نواب شیر وزیر نے مشترکہ پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کے دوران فیض اللہ کموکا نے کہا کہ گزشتہ حکومت میں قرضے 60 ارب سے بڑھ کر 95 ارب ڈالر پر چلے گئے. بحران زدہ صنعتی اور زرعی سیکٹر کو سہارا دینے کے لیے PTI حکومت نے خصوصی پیکج دیا. راضا ریاض کا کہنا تھا کہ حکومت نے پیلی بھٹیاں ٹول پلازا ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے خلیل کو کہا اس کا قصور نہیں ہے. ذیشان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سے شواہد ہیں اور ہم ساری چیزیں اکٹھی کر کے آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے لائیں. ذرا کو یہی کہوں گا کہ بہت متعدد طریقے سے آپ بیان دیا کریں اور کسی قسم کی ایسی بات میں ابہام پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کی اور PTI کی پوزیشن خراب ہو. کرکٹ فینس کے لیے اچھی خبر, پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ویمنز کرکٹ ٹیموں کے درمیان ہونے والی T20 سیریز کے میچز جیو سپر پر براہ راست نشر کیے جائیں گے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز ویمن T20 سیریز کے میچز 31 جنوری, 1 فروری اور 3 فروری کو کراچی میں کھیلے جائیں گے. ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کی T20 ویمن ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. بسمہ معروف ون ڈے اور T20 اسکواڈ کی قیادت کریں گی. پاکستان کی T20 ٹیم میں ایمن انور, عالیہ ریاض, انم امین شامل ہیں. ڈیانا بیگ, ارم جاوید, جویدیہ خان, نتالیہ پرویز بھی ٹیم کا حصہ ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ ندا ڈار, ثنا میر, سدرا امین, وکٹ کیپر سدرا نواز اور امیمہ سہیل بھی ٹیم میں شامل ہیں. Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.